آج سے 2 ہفتے پہلے 28 فروری 2026 وہ رات جب ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایک ہی رات میں نشانہ بنایا گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اس حملے میں زمین پر پورے تہران میں کوئی ایک بھی دشمن کا فوجی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ جنگ تلواروں، بندوقوں اور بارڈر پر کھڑے ٹینکوں سے لڑی ہی نہیں گئی، بلکہ یہ جنگ ہزاروں کلومیٹر دور بند کمروں میں کمپیوٹر سکرینز کے پیچھے بیٹھ کر لڑی گئی۔ لیکن جیسے ہی یہ لرزہ خیز واقعہ ہوا، پوری دنیا کے دفاعی تجزیہ کاروں اور عالمی لیڈرز نے ایک ایسی وارننگ دینا شروع کر دی جس نے ہماری نیندیں اڑا دی۔ ایران کے بعد پاکستان اگلا نشانہ ہے، اور اب جب پاکستان کی سینٹ کے اجلاسوں میں یہ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو محفوظ بنانے والے سیف سٹی کیمروں کے سافٹ ویئرز کے تار شاید اسرائیل کی ٹیکنالوجی کمپنیز سے جڑے ہیں، تو پورے ملک میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کیا ہمارے دارالحکومت کو دیکھنے والی یہ آنکھیں اصل میں کسی اور کی آنکھیں ہیں؟ کیا یہ دشمن کی آنکھیں ہیں؟ لیکن یہ سب اتنا خطرناک کیوں ہے؟ ایک کیمرہ کسی ملک کے سربراہ کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی بدنام زمانہ موساد نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا جال کیسے بنا، کیسے AI کا استعمال کیا ایران وار میں۔ آج سے کچھ سال پہلے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ایران کے بڑے لیڈرز تک فزیکل رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے، ان کے گرد پاسداران انقلاب کا پہرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا۔ خفیہ تحقیقاتی رپورٹس میں یہ سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی سائبر آرمی کی سب سے خطرناک برانچ، جسے یونٹ 8200 کہا جاتا ہے، اس نے تہران کے سیکیورٹی سسٹم کو مکمل طور پر ہیک کر لیا تھا۔ یہ یونٹ بندوقیں نہیں چلاتی، ان کا ہتھیار کوڈز اور ڈیٹا ہے۔ انہوں نے سڑکوں پر لگے عام ٹریفک کیمروز اور عمارتوں کے باہر لگے CCTV کیمروں کو اپنے جاسوسوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان رپورٹس کے مطابق اسرائیل کو پاسچر اسٹریٹ پر ایک ایسا کیمرہ ایران میں مل گیا تھا جس کا اینگل بالکل خامنائی کی ذاتی سیکیورٹی کے پارکنگ لاٹ پر تھا۔ اب ان کیمروں کی تمام فوٹیج، ہر سیکنڈ کا ڈیٹا سیدھا اسرائیل کے انتہائی طاقتور آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سرورز کو جا رہا تھا۔ لیکن AI اس ڈیٹا کا کیا کر رہی تھی؟ انسانوں کے لیے ہزاروں گھنٹوں کی فوٹیج دیکھنا ممکن نہیں، لیکن AI ایک سیکنڈ میں اربوں کیلکولیشنز کر سکتی ہے۔ اس AI سسٹم نے تہران میں ANPR یعنی آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن کا استعمال کر کے سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو ٹریک کیا۔ اس نے صرف چہروں کو نہیں بلکہ گیٹ انالیسس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، یعنی اگر کوئی شخص ماسک پہن کر بھی چل رہا ہے تو AI اس کے چلنے کے انداز سے، یعنی اس کے واکنگ سٹائل سے اسے پہچان لیتی تھی کہ یہ کون سا گارڈ ہے اور یہ کس کمانڈر، کس VIP کی ڈیوٹی پر ہے۔ AI نے ایک ایسا پیٹرن آف لائف بنایا جس نے باڈی گارڈز کے گھر، ان کی شفٹیں اور VIPs کی ہر حرکت کو ریکارڈ کر لیا۔ حالت یہ ہو چکی تھی کہ ایک ٹاپ اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر نے بڑے فخر سے کہا، ہم تہران کی سڑکوں کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ہم یروشلم کو جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بے ترتیبی بھی ہماری نظروں سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ انہوں نے 3 سال کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا تھا۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل اب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس خطرناک AI ٹیکنالوجی کا پہلا ٹیسٹ آج سے 6 سال پہلے نومبر 2020 میں کیا تھا، جب ایران کے سب سے بڑے نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو ایک سنسان سڑک پر نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس حملے میں جو مشین گن استعمال ہوئی، اس کا وزن 1 ٹن تھا اور اسے پرزوں کی شکل میں خفیہ طور پر ایران لایا گیا تھا۔ لیکن اصل جادو AI کا تھا۔ ہتھیار سیٹلائٹ سے کنٹرول ہو رہے تھے، کوئی انسان اسے کنٹرول نہیں کر رہا تھا، جس میں 1.6 سیکنڈ کا ڈیلے تھا، تاخیر تھی۔ یعنی جب اسرائیل میں بیٹھا آپریٹر فائر کا بٹن دباتا تو گولی 1.6 سیکنڈ بعد چلتی۔ اتنی دیر میں تو گاڑی بہت آگے نکل جاتی۔ یہاں AI نے اپنا کمال دکھایا۔ AI نے خود فخری زادہ کی گاڑی کی سپیڈ کیلکولیٹ کی، خود اس تاخیر کو ایڈجسٹ کیا اور خود ان کے چہرے کو فیشل ریکگنیشن سے پہچان کر گولیاں برسائی۔ AI نے، حیرت کی بات یہ تھی کہ فخری زادہ کے بالکل ساتھ چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی ان کی بیوی کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے 100% درستگی یعنی ایکوریسی کے ساتھ کسی کو بھی مار سکتے تھے۔
اب وہ اپنے سب سے بڑے شکار کے لیے تیار تھے۔ اور پھر آج سے چند دن پہلے، 2 ہفتے پہلے 28 فروری 2026 کی وہ ہولناک رات آ ہی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے پوری طاقت کے ساتھ ایران پر فضائی حملہ کر دیا، لیکن اصل مشن خامنائی کو نشانہ بنانا تھا۔ تہران کے انہی ہیک شدہ کیمروں سے اے آئی نے موساد کو سگنل دیا کہ سپریم لیڈر اور ان کے ٹاپ کمانڈرز ایک ہی عمارت میں جمع ہو رہے ہیں، لیکن مشین پر اندھا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خفیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ زمین پر موجود CIA کے ایک انتہائی قریبی ایجنٹ نے بھی کنفرم کیا کہ سب لوگ اندر موجود ہیں۔ اور پھر الیکٹرانک وارفیئر کا وہ کھیل شروع ہوا جس نے ایران کو اندھا کر دیا۔ جیسے ہی خامنائی اس عمارت میں داخل ہوئے، اچانک پورے علاقے کے موبائل نیٹ ورکس، وائرلیس اور ریڈیو اور مواصلاتی سگنلز کاٹ دیے گئے۔ ڈیجیٹل جیمرز نے سب کچھ جیم کر دیا۔ اس کی سیکیورٹی بالکل بے بس ہو چکی تھی، وہ کسی کو بھی مدد کے لیے فون تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی لمحے اسرائیلی طیاروں نے سینکڑوں میل دور سے اپنے جدید ترین سپیرو بیلسٹک میزائلز فائر کیے۔ یہ میزائلز خلا کی سرحدوں تک جاتے ہیں اور پھر ہائپر سونک سپیڈ سے زمین کی طرف گرتے ہیں، جنہیں کوئی ریڈار پکڑ ہی نہیں سکتا۔ چند ہی سیکنڈز میں پورے کا پورا کمپاؤنڈ خاک میں مل گیا تھا۔ اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ 1 مارچ کی صبح پورے ایران میں ایک موت کی سی خاموشی تھی، کیونکہ حملہ سیدھا خامنائی کے گھر پر ہوا تھا۔ اس لیے اس کی بیٹی، اس کی پوتی اور داماد بھی اس حملے میں شہید ہو چکے تھے۔ ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ آنن فانن ختم ہو چکی تھی، لیکن اس مشکل ترین اور جذباتی وقت میں خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے اقتدار سنبھالا۔ وہ پاسداران انقلاب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اب ان کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس جنگ کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن اس ایک واقعے نے پوری دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب بڑی بڑی کنکریٹ کی دیواریں، بنکرز اور ہزاروں پہرے دار کسی لیڈر کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں محفوظ نہ ہوں۔ یہ بات ہمیں واپس اپنے ملک پاکستان کی طرف لاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اسلام آباد کا سیف سٹی پروجیکٹ، جس میں ہزاروں ہائی ڈیفینیشنز کیمرے، گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پڑھنے والے ANPR سسٹمز اور چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی لگی ہے، اور یہ سارا نظام ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر واقعی جیسا کہ سینٹ میں خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان کیمروں میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر میں کوئی بیک ڈور موجود ہے، اور اس کے لنکس، اس کی شاخیں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو سوچئے اب تک ہمارا کتنا ڈیٹا ان کے سرورز پر جا چکا ہے۔ یعنی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری فوج کے کمانڈرز کس وقت کس روٹ سے کہاں جاتے ہیں، ہمارے حساس اداروں کے دفاتر کے باہر کس کی ڈیوٹی ہے، سیکیورٹی شفٹ کب بدلتی ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ اگر وہ 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کر AI کی مدد سے تہران میں ایک ایک انچ کا پیٹرن آف لائف بنا سکتے ہیں، تو یقین جانیے وہ اسلام آباد میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور شاید کر رہے ہیں۔ جب عالمی لیڈرز اور دشمن طاقتیں اعلانیہ یہ دھمکی دے رہی ہیں کہ پاکستان اگلا نشانہ ہے، تو ہمیں جاگنا ہوگا۔ اگلی جنگ سرحدوں پر ٹینکوں سے نہیں لڑی جائے گی، وہ جنگ ان کیمروں، موبائل فونز اور کمپیوٹرز کے ذریعے ہماری گلیوں، ہمارے گھروں اور یہاں تک کہ ہمارے بیڈ رومز تک داخل ہو چکی ہے۔ آج ہمیں خود سے اور اپنے ارباب اختیار سے ایک بہت بڑا سوال پوچھنا ہوگا کہ جن کیمروں کو ہم نے اپنی شہریوں کی حفاظت کے لیے لگایا تھا، کیا خدا نخواستہ اصل میں وہی کیمرے ہمارے گلے کا پھندا بن رہے ہیں؟ کیا ہم AI وارفیئر کے لیے تیار ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان، اور یہ غور و فکر کی اسپیشل ایڈیشن ایپیسوڈ تھی۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم 5th جنریشن وارفیئر کو، ہم AI وارفیئر کو، ہم ڈیجیٹل وارفیئر کو سمجھ سکیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔